سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آج ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کر جائے اور اس انسان کے ظرف میں یہی شامل ہو کہ اس نے ہر انسان کو دھوکہ ہی دینا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے معاف کر دینا چاہیے کہ اسے ایک دفعہ سزا دلوانی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کسی سے کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ معاملات کرنے والے جتنے احباب ہیں انہیں ان کی غلطی پر اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تم اللہ سے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہیں تمہاری غلطیوں پر معاف کرے۔ اب آپ اس سے تصور کیجئے کہ کس درجے کی معافی کا رویہ ایک مستقل اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے۔ باقی جہاں تک بات رہی وہ جو دھوکہ دینے والی، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک غلام حالت سجدہ میں گریہ کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں ہے اور بڑی والہانہ اور یقین اور جذبے کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو یہ عمل بہت اچھا لگا، دل میں خیال آیا کہ میں اس کو کیسے خوش کروں، اس کے اس عمل پہ کیا اجر دوں۔ تو تصور میں آیا کہ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی خوبصورتی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے، خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، یہ بات جب باقی غلاموں کو پتہ چلی کہ بھائی تمہیں کیسے آزادی ملی، تو اس نے بتایا کہ میں حالت سجدہ میں گریہ کر رہا تھا، حضرت عمر نے مجھے دیکھا اور وہ اس سے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس عمل کے دیکھی باقی جو تھے نا غلام، انہوں نے بھی اسی طرح سجدوں میں لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اب جب حضرت عمر گھر میں داخل ہوں یا ان کو دیکھیں، مسجد میں دیکھیں، کہیں دیکھیں، تو وہ اسی طرح گریہ کرنا شروع کریں اور رونا شروع کریں۔ آپ ان کو معاف کرتے جائیں۔ جب کئی غلام آپ نے معاف کر دیے نا، تو ایک دن آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، وہ جو پہلا شخص تھا نا جسے آپ نے گریہ وزاری پر معاف کیا تھا، وہ تو واقعتاً دل سے قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش تھا، دعا کر رہا تھا، لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے، تیسرا شخص ہے، چوتھا شخص ہے جنہیں آپ نے بعد میں معاف کیا، یہ تو اس سے ایک طرح کا یہ نسخہ لے کر آزما رہے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ آپ اس معاملے میں رقیق القلب ہیں، جلدی اللہ کے ساتھ کسی کی نسبت کو قائم ہوتے دیکھیں تو اسے آزاد کر دیا کرتے ہیں، تو یہ تو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو پہلا آدمی جو تھا وہ جینون تھا اور باقی لوگ دھوکہ دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا لازوال بے مثال ایک فکرہ اس کے جواب میں کہا۔ آپ کے مزاج کا تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ آپ کتنے جلال سے بھرپور تھے، لیکن جب یہ بات سنی نا اپنی صاحبزادی سے، تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے ایک ہی فکرہ کہا، میرے خیال میں اس سے بہترین آپ کے سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمر کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھے اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے تو میں اس کے دھوکے میں آ جاتا ہوں۔